بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ العزیز بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی 2021 میں جو ماڈل پیپر آیا ہے اردو کا، اس کو ہم پڑھیں گے واضح طریقے سے۔ تمام ایم سی کیوز کو سولو کیا جائے گا اور شارٹ کوسچن آنسر کو بھی سولو کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، میٹرک اور نائنتھ اور ٹینتھ دونوں کا ماڈل پیپر بالکل سیم آیا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں، یہ 9 کلاس کا ہے، جو اس میں خالی جگہ پوچھی گئی ہیں، اور جو شارٹ کوسچن آنسر 37 جو ہے وہ ایم سی کیوز ہیں، کثیر الانتخابی سوالات 50%، اور حصہ بے مختصر جواب کے سوالات۔ اس میں جو بات پوچھی جا رہی ہے، اور سیکشن سی میں جملے اور مضامین سیم میٹرک کلاس میں بھی سیم ویسے ہی ہے، اس لیے میٹرک کلاس میں سے پڑھتے ہیں تاکہ میٹرک اور نائنتھ، کیونکہ دونوں کی بک سیم ہے اور پیپر بھی بالکل سیم ہی آئے گا اسی اسکیم کے مطابق، اور یہ ریڈیوس سلیبس سے لیا گیا ہے۔ وقت آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، اور اردو کا پیپر 75 مارکس کا ہوتا ہے، اور حصہ الف 50% ایم سی کیوز یعنی کہ 37 بنیں گے۔ اس میں آپ نے جو صحیح جواب ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی جوابی کاپی میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں اے بی سی ڈی یا نہیں لکھنا ہوتا، 1 2 3 نہیں لکھنا ہوتا، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ 1 کا آنسر دے رہے ہیں 1، اور اس کا جو آنسر ہے وہ لکھنا ہوتا ہے 2، اور آنسر لکھنا ہوتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے خدا کی خوشنودی، آب حیات، نیرنگ خیال اور قصص ہند مولانا محمد حسین آزاد کی تصانیف ہیں۔ شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نعت سے لیے گئے ہیں۔ ستاروں کی جھرمٹ سے شاعر کی مراد ممالک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کے پروردہ تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلطانہ کی بہن کا نام تھا شاہ زمانی بیگم۔ لٹو ہونا قواعد کے اعتبار سے محاورہ ہے، آخر میں نون الف نہ آ رہا ہوتا ہے۔ بڑھاپا اور ثانی بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ یونانی لفظ سے مشتق ہے ڈراما، ڈراؤ سے مشتق ہے، جو کہ یونانی لفظ ہے۔ شامل نصاب حمد ماخوذ ہے کلیات اسماعیل میرٹھی۔ نظم برسات کا تماشا میں میگھ راجا سے مراد گٹا یا بادل۔ اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ یہ جملہ جس سبق سے لیا گیا ہے اس کا عنوان ہے رشتہ ناتا۔ اکرم نے ایک دلچسپ کہانی لکھی۔ اس جملے میں لفظ اکرم ہے۔ اگر دیکھا جائے، اکرم اصل میں یہاں پہ فاعل ہے، کام کرنے والے کو سبجیکٹ یہی ہے اکرم، تو یہ فاعل بنتا ہے۔ کہانی کام کیا کیا؟ کہانی، یہ مفعول ہے۔ کیا کیا ہے؟ لکھنا، لکھا، لکھنا جو ہے یہ فعل ہے، لکھا۔ فعل فاعل مفعول سے جملہ بنتا ہے، لیکن یہاں پہ فاعل لکھا ہی نہیں گیا۔ اور ایک اور صورت بھی یہ بن سکتی ہے کہ اکرم کو اگر ہم مبتدا بنا لیتے ہیں، ایک دلچسپ کہانی لکھی، اس کو سب کو ملا کے جو ہے
جو ہے نا خبر بنا دی جائے تو یہ ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے. تو اس اعتبار سے کیونکہ اس میں جو آپشن دیا گیا ہے اس آپشن کے اعتبار سے اکرم مبتدا ہے. جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. جو استبل نظر آیا وہ دراصل اسپتال تھا. الکما یہ نہر فرات کا نام ہے، نہر کا نام ہے. یہ میر کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہے درد و غم. لفظ لا علاج میں لا قواعد کے اعتبار سے سابقہ ہے. مرزا فرات اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے. سبق نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. لفظ کڑا قواعد کے اعتبار سے اس میں مکبر ہے، بڑی چیز، کبیر، اکبر، بڑا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور مصغر چھوٹی چیز کو صغیر، اصغر. کڑاہی، کڑاہی جو ہے وہ اس میں مصغر ہے، اور کڑاہ وہ بہت بڑا جو ہے نا بڑی کڑاہی ہوتی ہے، بڑا، تو اس میں مکبر ہے. یہ سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری ماخوذ ہے شہاب نامہ سے. منشی پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا 1901 سے. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں. اس مصرے سے چراغ سے مراد ہے ستارے. ستارے جو ہیں وہ بغیر تیل کے روشنی دے رہے ہوتے ہیں. بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچی. سبق جو اون ہیں مرزا فرات اللہ بیگ کا، تو اس میں کوئلے سے، اس زمانے میں کوئلے وغیرہ ہوا کرتے تھے، لکڑی جلایا کرتی تھی. تو جو لکڑی جلایا کرتے تھے تو کوئلوں سے بچے دیواروں پر ترچھی لکیریں کھینچا کرتے تھے. سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی اشرفی. لفظ پیراہن کے معنی لباس. دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، اور نکار خانے میں جمیل الدین عالی جیوے جیوے پاکستان بھی ان کی مشہور نظم ہے. اردو کا سب سے پہلا عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی. عوامی شاعر بھی ہیں اور جمہوری شاعر بھی ہیں اور بنجارہ شاعر بھی ہیں. مرزا نوشہ عرفیت ہے مرزا غالب کی، یہ ان کا لقب بھی ہے اور اسی نام سے اکثر پہچانے جاتے ہیں کہ مرزا نوشہ. ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے. 5 مصرے ہیں مخمس. اگر ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس. اگر 2 ہیں مثنوی. 4 ہیں رباعی. 3 ہیں ثلاثی. لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں چھپائی تھی پوریاں. ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی تعداد 7. دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی جیسے مضامین کے خالق ہیں مرزا فرات اللہ بیگ. ان کے شاگرد بھی ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں 25 برس. رشتوں کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں. اس کے بعد شارٹ کوسچن آنسر جس میں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. پیپر میں صرف 4 مارکس کی 2 سوالات پوچھے جا رہے ہیں، محنت کرنی بھی ہوتی ہے اس میں. نمبر 1 ہے روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کیا کہا. یہ سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے. منشی پریم چند ان کے مصنف ہیں اور پریم چند کے منتخب افسانوں سے ماخوذ ہے. روپا نے بوڑھی کاکی کو جب کھانے کا تھال دیا تو کہا کاکی اٹھو کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہو گئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ میری خطا معاف کر دے. یہ پیج نمبر 63 میں آخری پیراگراف میں اس کا آنسر لکھا ہوا ہے. شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں
چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ ڈپٹی نذیر احمد ان کے مصنف ہیں اور میراث العروس سے ماخوذ ہے۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی، بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو، یعنی پڑھائی کا کہ بھائی اس کو اچھی تعلیم دلواؤ، کوئی استانی رکھو۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے؟ نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ان کے مصنف ہیں۔ نظریہ پاکستان کا جو مفہوم ہے نظریہ پاکستان میں اسلامی پیج نمبر 44 اس کا آخری پیراگراف کی درمیان کی لائن، نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عزم و کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض اگر یہاں سے بھی لکھنا چاہیں تو مناسب یہیں سے لکھ لیا جائے، کیونکہ 2 نمبر کا سوال ہے تو اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پیج نمبر 44 کی آخری 3 لائنیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے۔ دیکھ کر کیا کیا کرتے؟ ایک سوال ہے، پیج نمبر 15 میں جو جیم ہے، تیسرا سوال، یہ تیسرا سوال ہے۔ اس کا آنسر پیج نمبر 12 میں ہے۔ شروع میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ اس کے بعد مصنف اور شاعر کے حوالے کے ساتھ شہید یا نظم جیوے جیوے پاکستان کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ مرکزی خیال میں شہید کا مرکزی خیال، سبق شہید کو ڈرامے کی شکل میں تحریر کیا گیا ہے، اور تعارف مصنف بھی لکھنا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کہ آپ کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی اور کلمی نام مرزا ادیب ہے۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ آپ کی تصنیف وجہ شہرت جو ہے وہ صحرائے نورت کے خطوط کی وجہ سے ہوئی، اور تصنیفات میں جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض وغیرہ۔ مرکزی خیال، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ محب الوطنی اور وطن کے لیے جان دے دینا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے شہادت قبول کرنا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ بقول شاعر، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ دوسرا شہید مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے۔
شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے متعلق قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزیاں دی جاتی ہیں، رزق دیا جاتا ہے ان کو۔ ایک اور مرکزی خیال پوچھا گیا ہے، جیوے جیوے پاکستان۔ جمیل الدین عالی کا مشہور زمانہ اور مقبول ترین نغمہ ہے، مشہور زمانہ اور مقبول ترین نغمہ ہے جیوے جیوے پاکستان، جس میں انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں وطن سے محبت اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ جمیل الدین عالی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ملک کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ میرے ملک اسے قائم دائم رکھے۔ یہ خوبصورت اور پیارا ملک، اس میں سرسبز شاداب باغ ہیں اور اس کی مثال ایک پھلواری کی طرح ہے جس میں ہر رنگ کے پھول کھلتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی ہر صبح روشن اور ہر دن کامیابی کا پیش خیمہ بن کر طلوع ہوتا ہے۔ پاکستان بہت زیادہ قربانیوں اور تکالیف جھیلنے کے بعد قیام میں آیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور ملک پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیں۔ اس کے بعد 2 اشعار کی تشریح پوچھی گئی ہے۔ پہلی جو ہے وہ نا سے لی گئی ہے۔ دوسرا شعر، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ نور مجسم کا مطلب ہوتا ہے سراپائے نور، اور نیر اعظم سب سے بڑا روشن ستارہ، سرور عالم پورے عالم کے سردار، مونس ہمدرد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست، ہمدم رفیق، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ دکھانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر مینائی بہت ہی احسن طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہے ہیں، اور یہ ماخوذ ہے محامد خاتم النبیین سے۔ امیر مینائی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کا مجسم، سراپا نور ہی نور، سب سے بڑا روشن ستارہ ہیں اور پورے عالم کے، پوری کائنات کے سردار ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمدرد، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رفیق جیسے، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ دکھانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو شعر ہے میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، اور یہ شعر نمبر 3 ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس میں محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نظروں میں اس محبوب کی یعنی کہ بہت ہی کا اظہار کر رہے ہیں، محبوب کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے خود کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے جدا، دور۔ محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے اس میں کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو اپنی ذات میں بے اختیار ہو جاتا ہوں اور ختم ہو جاتا ہوں، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس کے بعد رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ مرزا غالب۔ ان کا شعر نمبر 5، اس میں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں
کہ محبوب ہمارا یہ تمنا پوری کرے گا تو خاموشی بہتر ہے۔ آرزو کیا، ہماری جو آرزو ہے پھر ہماری آرزو ہی کیا ہے، تو خاموشی ہی بہتر ہے۔ مایوسی کا اظہار، کیا سناتا ہوں مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ علامہ اقبال کی نظم جو کہ کلیات اقبال سے ماخوذ ہے، اور یہ مطلع ہے، آپ مجھے کیا سناتے ہو ترک اور عرب کی داستانیں، کسی کہانیاں، مجھ سے پنہا نہیں ہیں، چھپی نہیں ہوئی ہیں اسلامیوں کا جو دکھ درد ہے، اور ان کے سوز بولتے ہیں دکھ کو، اور ساز سکھ، وہ کتنے سکھ میں تھے کتنے دکھ میں تھے میں سب جانتا ہوں۔ منزل شرعی اصطلاحات اور اصناف سخن میں سے کسی دو کی تعریف، کافی کے بارے میں، تشبیہ، نظم اور ڈرامہ۔ درزیر الفاظ محاورات میں سے کسی چار کی جملے بنائیں۔ خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے، ہمیں بھی ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ ناک کٹوانا، فرحان میٹرک میں فیل ہو کر 3 پرچوں میں فیل ہو کر اپنے خاندان کی ناک کٹوائی۔ اطراف و جوانب، ہمیں اپنے اطراف و جوانب میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر سائٹ میں چاروں طرف۔ رکھ رکھاؤ، میرے والد صاحب بہت رکھ رکھاؤ والے انسان ہیں۔ نام بیچنا، اپنا نام بیچنا کوئی اچھی بات نہیں، اس میں قباحت ہی کیا ہے کہ انسان زیادہ پڑھے اور اپنی درسی کتابوں کے علاوہ دوسری کتب بھی پڑھے۔ حصہ جیم، تم نے اپنے بزرگوں کے، یہ اس میں جملوں کی تشریح ہے، اور پہلا جملہ جو ہے رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، مولانا محمد حسین آزاد، اور ماخوذ ہے مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے۔ اس میں فرما رہے ہیں، تو اس میں غلطی ہوگی، یہ تم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جو آج اپنے مردوں سے توقع رکھتے ہیں۔ یہ مردوں نہیں ہیں بلکہ خردوں، خرد بولتے ہیں چھوٹوں کو، خردبین جسے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو خردوں سے مراد ہے کہ اپنے ماتحت، اپنے چھوٹے۔ تم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ نے واقعی جب آپ چھوٹے تھے اپنے بڑوں کا ادب احترام کرتے تھے، بزرگوں کا احترام کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے، تو آج آپ بڑے ہو چکے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ بھی سیم ویسے ہی آپ کا ادب احترام کریں گے۔ دنیا کا دستور ہے، کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ان کے مصنف ہیں۔ میرات العروس سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ صفحہ نمبر 50، اس کی آخری چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ یعنی حسن آرا جو ہے وہ بالکل خوش ہیں، الحمدللہ ہر چیز ہے، لیکن بیٹیوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد یہاں پہ بہت ہی ایک اچھے انداز میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ایک دستور ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رنج ہوتا ہے۔ اگر ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہوں گی تو انسان اللہ کو بھول جائے، اللہ کی عبادت نہ کرے۔ سب چیزیں تھیں، تمام جو ہے نا عیش میسر تھے، دنیا کے اسباب تمام موجود تھے، لیکن اس کے باوجود رنجیدہ خاطر رہا کرتی، پریشان رہا کرتی۔ اس کے بعد
قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. تشکیل پاکستان، نظریہ پاکستان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. پیج نمبر 45 میں آخری پیراگراف کی تیسری لائن کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اپنے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اپنا فائدہ، اور ایک قوم کا فائدہ. تو ہمیشہ ہمیں قوم کے، اپنے ملک و ملت کی خاطر اس میں جو فائدہ ہو رہا ہو اس کو سامنے رکھا جائے، اس کے لیے کام کیا جائے، ملک کے لیے کام کیا جائے. اگر اس کے سامنے ذاتی مفاد بھی ہو تو ذاتی مفاد کو سائڈ پہ کیا اور قوم کے لیے کام کریں گے تو فائدہ ہوگا. تبھی ہم جو ہے ایک اچھے پاکستانی اور ملک و ملت کے لیے جان قربان کرنے والے ثابت ہو پائیں گے. ہم ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست. یہ سبق مرزا فرت اللہ بیگ سے لیا گیا ہے اور ماخوذ ہے مجموعہ مرزا فرت اللہ بیگ جلد سوم مضامین. صفحہ نمبر 101 میں ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اون نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. شکست پر جس نے اون کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، شکست کو شکست نہ سمجھا، اور جس نے فتح پر اون کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی. وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا. دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھے. اس کے بعد اپنے دوست کو خط لکھنے ہیں جس میں آج کل جو وبائی بیماری ہے کورونا کی، اس کی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کے نقصانات ان کو بتانے ہیں. بہت ہی آسان ہیں خط لکھنا ہے اس میں. یا یہ لکھیں گے، اگر مشکل لگ رہا ہے تو مضمون لکھیں 1.5 صفحے کا. درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، شرکاری، درخت کی اہمیت، جنگلات کی اہمیت، اور میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال یا کسی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ اوروں کو فائدہ ہو. لائک بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.